اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بزرگوں، عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا مشورے والا چینل ہے، ہم مشورہ ہی دے سکتے ہیں، مشورے کے سوا ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ اور ہمارے چینل کا نام ہے راجہ اسلامی چینل 123 صوابہ۔ جس نے ویڈیو دیکھنی ہو، سننی ہو، منگوانی ہو، اس پتے پر منگوا سکتا ہے۔ دنیا میں اگر انسان سکون چاہتا ہے، آرام چاہتا ہے، پیار چاہتا ہے، محبت چاہتا ہے، اخلاق چاہتا ہے، تو اس کو تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ تعلیم جو ہوتی ہے، علم جو ہوتا ہے، یہ انسان کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے جاتا ہے، یعنی کہ روشنی دکھاتا ہے، اللہ کی پہچان کراتا ہے، اس کے رسول کی پہچان کراتا ہے، یعنی کہ اللہ کے حکموں کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہے، اس کے رسول کے حکموں کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہے اگر اس کے پاس علم ہو تو۔ پھر جو استاد ہیں، علم پڑھانے والے، وہ اللہ کی رضا کی خاطر اسٹوڈنٹوں کو علم دیں، سکھائیں، پڑھائیں، لکھائیں، تو اللہ کی رضا کی خاطر ان کو اچھی تربیت دیں، اچھا علم سکھائیں، اخلاق والا علم سکھائیں، اچھی گفتگو کرنے والا علم سکھائیں، انسان بننے والا علم سکھائیں۔ جہالت کی طرف ہرگز اسٹوڈنٹوں کو نہ لے جایا جائے، کیونکہ جب بچوں کو جو پڑھانے والے استاد ہوتے ہیں، یہ ان پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اسٹوڈنٹوں کو، بچوں کو ہم کس طرح کی تعلیم دیں گے اور وہ حاصل کر کے آگے معاشرے کے اندر اس علم کی روشنی کو پھیلائیں گے۔ تو جب استاد ہی جہالت کی تعلیم اسٹوڈنٹوں کو دیں، یہاں ہم یہ بات کلیئر کرتے چلیں کہ ہم مشورہ دے رہے ہیں، ہم کسی استاد کی ہم توہین نہیں کر رہے، ہرگز ہمارا یہ مقصد نہیں ہے۔ تو ہم نے کئی ویڈیو کے اندر سنا بھی ہے کہ استاد جو ہے نا الٹ پلٹ بھی پڑھاتے ہیں بچوں کو، سب ایک جیسے استاد نہیں ہوتے۔ جو یہ کام کر رہے ہیں ہم ان کو مشورہ دے رہے ہیں، تو یہ استاد پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس نے بچوں کو کس طرح کا علم سکھانا ہے، پڑھانا ہے، لکھانا ہے، یہ استاد پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ استاد اگر بچوں کو اچھی تربیت فراہم کرے گا، اچھا علم اللہ کی رضا کی خاطر پڑھائے گا، تو آگے وہ جو اسٹوڈنٹ ہے وہ بھی اچھے معیار کا علم لوگوں میں تقسیم کریں گے۔ اور اگر استاد بچوں کو بد اخلاقی والا علم، یعنی کہ سبق پڑھانا، بچوں کو تشدد کرنا، بچوں کو گال پکڑ دینا، اور کئی اسکولوں میں نے دیکھا بھی ہے، تو بچوں کو گال دینا، بچوں کے ساتھ بدتمیزی کرنا، بچوں کو تشدد بھرے کلمات سے نوازنا، یہ وہ گفتگو ہے جو بچوں کے ذہن میں اتر جاتی ہے۔ استاد جب بھی بچوں کو سبق پڑھائے تو اس کے ذہن میں یہ ہو، اس کے دل میں یہ ہو کہ میں اللہ کی رضا کی خاطر یہ بچوں کو تعلیم دے رہا ہوں۔ تو استاد جو ہوتے ہیں وہ خود اچھی گفتگو کریں، یہ نہیں ہے کہ بچوں کو ڈانٹے نہ، لیکن ڈانٹنے کا طریقہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو ڈانٹنے کا طریقہ وضاحت سے بیان فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے بچے خاتم بھی ہوتے تھے، حضرت مالک بن انس، حضرت انس، تو یہ مالک بن انس میرے منہ سے نکل گیا، تو کئی بار وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کسی چیز کے لیے بھیجتے، کسی کام کے لیے بھیجتے، تو وہ بچے تھے اور وہ کام کو بھول جاتے تھے اور
کھیلنے میں یا کسی اور وجہ سے وہ لیٹ ہو جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفقت کا یاد پھیرتے تھے. یہ امت کو بتایا کہ بچوں کے ساتھ آپ نے کیسا سلوک کرنا ہے. بچے جو ہوتے ہیں یہ ملک قوم کے سرمایہ ہوتے ہیں. اگر ہمارے بچے اچھی تعلیم سیکھیں گے، اچھا پڑھیں گے، پڑھانے والے اچھا پڑھائیں گے تو وہ معاشرے میں ایک نمونہ بن سکتے ہیں. اگر بری تعلیم حاصل کریں گے، تشدد والی تعلیم حاصل کریں گے تو وہ معاشرے کے اندر تشدد ہی پھیلائیں گے. بدقسمتی سے ہمارے مدارس کے اندر یا چند اسکولوں کے اندر ایسے ہی واقعات جنم لے رہے ہیں. سب کا ہم ذکر نہیں کر رہے. اکثر تو کئی بچوں کو پھانسی بھی لگا دیا، بچوں کو مارا، یعنی کہ کئی قسم کی بدتمیزیاں بھی کرتے ہیں. تو خدا را اس دنیا میں ہم نے رہنا نہیں ہے، اس دنیا سے ہم نے جانا ہے. آپ غیر مذہبوں کو دیکھ لیں کہ ان کا بچوں کے ساتھ کیسا سلوک ہے، اور آج اس صدی میں دیکھ لیں کہ ہم نے کتنے کارنامے سر انجام دیے. موبائل ہے وہ غیر مذہبوں نے بنایا، یونیورسٹی، دوائیں، ہر وہ چیز سے ہم سے آگے نکل گئے. اور 3-4 صدیاں پیچھے چلے جائیں تو پاکستان مسلمان سر فہرست تھے. علم میں بھی، عقل میں بھی، ہر شعبے میں مسلمان آگے تھے. آج بدقسمتی سے ہر شعبے سے ہم پیچھے ہیں. ڈاکٹری سے وہ ہم سے آگے نکل گئے، علم سے ہم سے وہ آگے نکل گئے، اخلاق میں وہ ہم سے آگے نکل گئے، ہر چیز سے وہ ہم سے آگے نکل گئے. اور بدقسمتی سے ہم بتدریج ہم پیچھے آ رہے ہیں. یہ بہت بڑا ایک لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے، بہت بڑا ایک لمحہ فکریہ ہے. اس کی جو بڑا مسئلہ ہے جس سے ہم آج دو چار ہیں وہ ہے جس کا نام ہے بد اخلاقی. سب کی ہم یہاں بات نہیں کر رہے جو یہ کام کر رہے ہیں. ہمارے اسکولوں میں چلے جائیں تو بد اخلاقی کے طرف، استاد بد اخلاقی کرے گا تو بچے بھی بد اخلاقی کریں گے. درسوں کے اندر دیکھ لیں، سب درسوں کو ہم نہیں کہہ رہے، اکثر درسوں کو کہہ رہے ہیں کہ بچوں کو اس قسم سے مارا جاتا ہے کہ بچے نام نہیں لے رہے اسکول کا، نہ درس کا. تو یہ وہ خطرناک یہ پہلو ہے. ہمارا مشورے والا چینل ہے راجہ اسلامی چینل 123. تو جب ہماری حکومت، ہمارے ادارے، ہمارے سربراہ، بہت بڑے مفتی عالم جب اس علم کی طرف زیادہ ہماری توجہ ہوگی تو ہمارے بچے جب اچھے با اخلاق، چاہے درس ہو چاہے اسکول ہو، وہاں سے تعلیم حاصل کر نکلیں گے تو یقین مانے کہ پوری دنیا میں ہم پھیل سکتے ہیں. یہاں سے ہمارے جو نوجوان جاتے ہیں تو کسی کے پاس ہنر ہوتا ہے، ورنہ سب مزدوری کے ہی چکر میں جاتے ہیں. مزدور کی تنخواہ کتنی ہوگی؟ تو بدقسمتی سے ہم مزدوری کے چکر میں زیادہ جاتے ہیں. ہمارے صرف 5% لوگ ہنر مند جو ہے وہ باہر جاتے ہیں، بقایا 95% لوگ جو یہ مزدوری سے جاتے ہیں. یہاں کوئی شعبہ نہیں ہے، کوئی سکھانے والا شعبہ نہیں ہے. اگر کوئی ہے بھی تو وہ صرف پیسے بٹورنے کے لیے، تعلیم حاصل دینے کے لیے یا ہنر سکھانے کے لیے ادارے نہیں ہیں، صرف پیسے بٹورنے کے لیے. اور بدقسمتی سے جو ان شعبوں کے اندر استاد بیٹھے ہیں وہ بھی صحیح طرح سے کام نہیں کر رہے. سارا دن بچے بیٹھ کے تو گھر واپس آ جاتے ہیں. اگر پڑھائیں بھی تو برائے نام، کیونکہ بچہ تو یہی چاہتا ہے کہ مجھے استاد پڑھائے نہ، استاد مجھے ڈانٹے نہ. بس بچہ یہ چاہتا ہے، بچہ سکون چاہتا ہے، بچہ الجھن نہیں چاہتا.
تو بدقسمتی سے ہمارے استاد جو ہیں یہ سکون چاہتے ہیں، آرام چاہتے ہیں، یہ الجھن نہیں چاہتے۔ پڑھانے سے الجھن ہوتی ہے، بیٹھا سارا دن چائے پیا، گپا ماری، سگریٹ پیے، اور ہمارے درسوں کے اندر، ہمارے سکولوں کے اندر، ہمارے دفتروں کے اندر، اونڈر منڈ جو ہے نا شعبے کے اندر سگریٹ نوشی چل رہی ہے، سگریٹ پی رہے ہیں، استاد بچوں کے سامنے سگریٹ پی رہے ہیں۔ تو ہرگز یہ کام نہیں کرنا چاہیے بچوں کے سامنے۔ گھر کے اندر والدین سگریٹ بچوں کے سامنے پی رہے ہیں، تو آپ اندازہ کر لیں کہ جب بچے کے سامنے کوئی کام کیا جائے گا، اچھا کام کیا جائے تو بچہ اس کو بھی اپنائے گا، اگر برا کام کیا جائے گا تو بچہ اس کو بھی اپنائے گا۔ تو بدقسمتی سے ہمارے اداروں کے اندر بھی سگریٹ چل رہے ہیں، نسوار چل رہی ہے۔ یہ ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ حکومت کو پابندی لگانی چاہیے کہ کسی یونیورسٹی میں، کسی اسکول میں، کسی درس میں، کسی سکھانے والے ادارے میں سگریٹ نوشی پر پابندی ہو۔ 95% بچے جو ہمارے سگریٹ پیتے ہیں وہ یا تو والدین کی وجہ سے پیتے ہیں، یا استادوں کی وجہ سے پیتے ہیں، یا معاشرے کی وجہ سے پیتے ہیں، کیونکہ ہمارے استاد بچوں کے سامنے سگریٹ لگاتے ہیں۔ تو جب سامنے ہم پئیں گے تو بچوں کے منع کریں گے تو بچے کہیں گے کہ والدین، استاد، اگر یہ بری چیز ہے تو تم کیوں پیتے ہو؟ بچہ ہر کام دیکھ کر کرتا ہے، استاد کو دیکھ کر کرتا ہے، والدین کو دیکھ کر کرتا ہے۔ تو ہمیں ہرگز اس چیز پر پابندی ہونی چاہیے کہ بچوں کے سامنے سگریٹ نہیں پینا۔ آج دیکھ لیں کہ ہمارے اس ملک کے اندر، ہماری اس ریاست کے اندر کوئی شاد و نادر گھر ہو جس کے اندر کوئی سگریٹ پینے والا نہ ہو۔ 5 سال سے لے کر 18 سال تک بچے سگریٹ نوشی پیتے ہیں، اور سگریٹ پینے کے بعد پھر وہ دوسری طرف چل پڑتے ہیں۔ آج ہر گھر میں یا ایک گھر یا 2 گھر چھوڑ کے ایک نشئی آپ کو ملے گا۔ حکومت اس میں بالکل غفلت برت رہی ہے۔ پاؤڈر کے اڈے سرے عام چل رہے ہیں، شراب کے اڈے سرے عام چل رہے ہیں، جوئے کے اڈے سرے عام چل رہے ہیں، چرس کے اڈے سرے عام چل رہے ہیں، شراب کے ہر چیز جو ہے عام مل رہی ہے۔ تو حکومت کو چاہیے کہ ان لوگوں پر سخت پابندی کر دی جائے، بلکہ اس کام کی سزائے موت ہونی چاہیے۔ یقین کریں کہ کئی گھرانے اجڑ گئے ہیں، خاوند ہوتے ہوئے بھی بیویاں بیوہ ہیں، کوئی کمانے والا نہیں، بچے مانگ رہے ہیں۔ تو ہماری حکومت کو اس طرف توجہ دینی چاہیے، ہماری دینی اسلامی جماعتوں کو بھی اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ ہم اور ہر طرح کے جلوس کرتے ہیں، ہر طرح کی باتیں منواتے ہیں، مگر ایک یہ بھی بات منوا لیں تو اللہ آپ کو اجر دے گا، اجر عظیم دے گا، کہ اس نشے پر سخت پابندی لگائی جائے۔ اگر استاد بچوں کے سامنے سگریٹ پیے تو اس کو نوکری سے نکال دینا چاہیے۔ اگر پینا ہے تو کسی سائڈ پر جا کر بچوں سے چھپ چھپا کر آپ پئیں۔ اور 6-7 سال کے بچے پی رہے ہیں۔ میں خود ملازمت کرتا رہوں، 14 سال میں نے ملازمت کی، اور میں نے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے پاؤڈر پی رہے ہیں، عورتیں پاؤڈر پی رہی ہیں، جوان بچے پاؤڈر پی رہے ہیں۔ یہ کتنی خوفناک بات ہے۔ ہم اپنی نسل کو تباہ کر رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے تباہ کر رہے ہیں۔ دشمن تو ہمیں تباہ کرے گا نا، لیکن ہم خود اپنی قوم کے دشمن بن گئے ہیں، اس کو تباہ کرنے پر تل گئے ہیں۔ تو بھائی جان، اللہ اور اس کے رسول نے نیکی کا حکم دیا ہے، بدی سے منع فرمایا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم نیکی کریں، بدی سے بچیں۔ بھائی جان، جذبات میں آ کر
مجھ سے اگر کوئی غلط بات نکل گئی تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. یہ مجھے بہت افسوس ہوا تھا، اس لیے میں نے یہ ویڈیو ریکارڈ کی ہے. تو جو بھی لوگ میری اس ویڈیو کو سنیں وہ اس کو پورے پاکستان میں اس کو نشر کریں، اور یہ لازم ہے کہ ٹی وی پر بھی چلائیں تاکہ لوگ عبرت پکڑیں. یہ نقصان ہے معاشرے کا، سراسر نقصان ہے. بری تعلیم دینا نقصان ہے، نشے پر لوگوں کو لگانا نقصان ہے. آپ دیکھ لیں کہ یونیورسٹیوں کے اندر نشہ پہنچ گیا، سکولوں کے اندر نشہ پہنچ گیا، درسوں کے اندر بھی نشہ پہنچ گیا. ہر جگہ یہ جو نشہ ہے یہ گھر گھر ان قوم کے غرداروں نے یہ نشہ پھیلایا ہے. تو ان کی سرکوبی کرنی چاہیے، ان کو روکنا چاہیے. یہ بچوں کا مستقبل خراب کر رہے ہیں، جوانوں کا مستقبل خراب کر رہے ہیں، بوڑھوں کا مستقبل خراب کر رہے ہیں. یہ بالکل قوم کے دشمن ہیں نشہ پھیلانے والے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے بچیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور نشے سے اللہ رب العزت ہمیں بچائے. سیدھا راستہ وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا، باقی سب راستے ٹیڑھے ہیں، ان کی کوئی اصلیت نہیں. پھر فراق جنت میں یعنی کہ دوزخ کا مزہ چکھ کر. عقل مند سیاںا یقیناً سیدھے راستے پر وہ شخص ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزار کر اس دنیا فانی سے چلا جاتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.